وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 3 سے 6 حصہ دوم 22-16 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ہماری روش زندگی مومنانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. خدا کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بیہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 4. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ کے احکامات میں جھگڑا نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حق اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا. کفروا. فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. ان کا شہروں میں گھومنا پھرنا تمہیں مغالطے میں نہ ڈال دے، یعنی تم اس دھوکے میں نہ آ جانا کہ یہ کامیاب لوگ ہیں. کذبت قبلہم قوم نوح. ان سے پہلے بھی قوم نوح اور ان کے بعد بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم. اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لیں. وجادلوا بالباطل.
اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے جھگڑا کیا، لیدحضوا بہ الحق، تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کا اثر زائل کر دیں۔ فکیف کان فاخذتہم، پھر میں نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، فکیف کان عقاب، بس میرا عذاب کیسا تھا۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین کفروا، اور اسی طرح آپ کے رب کا فرمان ان لوگوں پر پورا ہو کر رہا جنہوں نے انکار کیا، انہم اصحاب النار، کہ بے شک وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ مضمون گہرا ہے، ہمارے لیے ہے۔ ہم عام طور پہ، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہم مسلمان جو بھی قرآن پڑھتا ہے عام طور پہ اس مضمون کو کافروں کے لیے، کافروں تک اس نے محدود کر دیا ہے، حالانکہ ان حالات میں ہم یعنی کفر عملی میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ کفر عملی میں دیکھیں، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے انکار کرنا، یہ انکار ہی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ زبانی دعوے کو قبول نہیں کرتا۔ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دیہاتی آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ آمنا، ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ علیم خبیر ہے تو وہ انکار کرتا ہے ان کے ایمان کی۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارا یقین ہے نہیں، بس اتنا کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ظاہری طور پہ۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور تم مومن اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں ہے۔ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین کو۔ یقین آ جائے تو عمل ضروری ہوتا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جب یقین ہو تو پھر عمل ہوگا، یقین نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری عام زندگی میں ایسا ہو رہا ہے۔ ضرورت پیدا ہوتی ہے، اس پر یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ واقعی ضرورت ہے، پھر ہم نکل پڑتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں، دیکھیں ہمارے جو قصائی بھائی ہیں تو ان کا کام شروع ہوتا ہے علی الصبح، اذانوں سے پہلے وہ ذبیحہ شروع کر دیتے ہیں، اور اذان سے 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹے پہلے تھوڑا سا سو کے بس اٹھ جاتے ہیں، ذبیحہ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ہمارا کام، یعنی ہم سے گاہک جو ہے وہ صبح کے وقت بازار میں آئے گا اور ہم سے گوشت مانگے گا۔ ایسا تو نہیں ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ قصائی کی دکان دن کے 12 بجے کھلتی ہو؟ عام دکانیں تو ایسا ہے ہوتی ہیں، لیکن قصائی کی دکان صبح ہی کھل جاتی ہے، کیونکہ صبح لوگ سودا لیتے ہیں، ان کو کھانا پکانا ہوتا ہے، گوشت بھی پکانا ہوتا ہے۔ دیکھیں میں کیسی مثالیں دے رہا ہوں، قصائی کی مثال میں نے دے دی آپ کو، اور مضمون قرآن کا ہے، میں قصائی کی مثالیں دے رہا ہوں۔ آپ سوچیں تو کیا، یعنی ہم سمجھنے سے انکاری ہیں، تو پھر مثالیں تو دینا پڑتی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، پہلے ضرورت، اور ضرورت پر یقین، اور یقین سے عمل۔ یہ آپ کے زندگی کے ہر کاموں میں ایسا ہوتا ہے۔ آپ اچھا کرتے ہیں، برا، گناہ کا کام کرتے ہیں، ثواب کا کام کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس سے غرض نہیں ہے۔ ضرورت، پھر ضرورت پر یقین، اور پھر عمل وجود میں آ جاتے ہیں۔ پھر آپ گناہ کا کام کر لیتے ہیں یا ثواب کا کام کر لیتے ہیں، جو بھی ہے اس سے بحث نہیں ہے۔ یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ یقین ہوگا تو عمل ہوگا، ہمارا یقین نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہے۔ آپ آج اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں کہ میں تو متقی ہوں، صاحب تقوی ہوں، میں تو عمل صالح کر رہا ہوں، میرا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزر رہا ہے،
میں تو ذاکر ہوں، میں تو اللہ والا ہوں یا اللہ والی ہوں، آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ ہے، میں تو آپ میں ہی رہ رہا ہوں۔ ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، یہ دھوکہ کھا لیا ہم نے۔ یہاں جو وہ آئے نا، فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، ایسی آیت دیکھیں قرآن میں اور بھی آئی ہے، یہی الفاظ ہیں تقریباً۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، او کما قال۔ اسی طرح کی ایک اور آیت بھی، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے یہ کافروں کی چلت پھرت زمین میں۔ آج دبئی جا رہے ہیں، کل ملیشیا کا دورہ ہے، پرسوں ہانگ کانگ کا ہے، یہ پلازے بن رہے ہیں، یہ دکانیں بن رہی ہیں، یہ گریڈ 26 کی ملازمت ملی ہوئی ہے، عیش ہیں، عیش اڑا رہے ہیں، پیسے بہت ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، سیر سپاٹوں کی پلاننگ ہو رہی ہے، خوابوں کی پلاننگ ہو رہی ہے، شاپنگ کی۔ یہ ساری چیزیں حرام نہیں ہیں، لیکن آخرت کو بھلا کر آپ دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ کفر ہے، انکار ہے آخرت کا۔ آج مسلمان آخرت کا انکاری ہے عملی طور پہ، یہ اس کی طلب دنیا کی ہے، آخرت کی طلب نہیں ہے۔ آخرت پر تو یقین ہی نہیں ہے اس کا، طلب تو جب ہوگی جب اس کا یقین آئے گا۔ میں تو وہی بات کہہ رہا ہوں، ہمارا تو یقین نہیں ہے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، جو آیت میں نے پڑھی نا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ محسوس کریں، ہم اپنے عمل سے کافر ہیں، عمل سے، زبان سے نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں بات واضح ہے، صرف آپ کی سمجھ کی بات ہے۔ کافر کون ہے؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرے، یہ کافر ہے۔ میں نے نہیں کہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے پڑھ دیا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 2 اور 3، یہ آپ پڑھ لیں۔ ویل للکافرین من عذاب شدید، ہلاکت ہے، تباہی ہے کافروں کے لیے شدید عذاب کی۔ دیکھیں کافر کے لیے عذاب شدید ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ ہے کون؟ آیت نمبر 3 میں بتا رہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الاخرہ، جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں، بس یہ کافر ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے۔ مومن کون؟ جسے اللہ مومن قرار دے۔ کافر کون؟ جسے اللہ کافر قرار دے۔ ہم تو لوگوں کو کافر نہیں بنا سکتے، نہ مومن بنا سکتے۔ یہ تو اللہ جس کو مومن تسلیم کرتا ہے قرآن پاک میں، وہ مومن ہے۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اس کی تفصیل آئی ہے، ابھی تو میں کافر کی بتا رہا ہوں۔ مومن کون ہے؟ اللہ نے بتایا، بالکل اسی طرح بتایا۔ یہاں تو کافر کی تفصیل ہے، لفظی ترجمہ پڑھ لیں، اس میں کوئی تفسیری یا اس کی تفصیل کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ سورہ ابراہیم کی 2 نمبر آیت کھولیں۔ کافر وہ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے ہماری مومن، جو برائے نام مومن وہ دعوی ایمان کرنے والے ہیں، اس کی صفات مزید کھول دی ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، روکتے ہیں لوگ، اور لوگوں کو بھی یہ روکتے ہیں، دعوی ایمان کرتے ہیں پھر عمل کے خلاف کرتے ہیں تو اس سے اور لوگ بھی رک جاتے ہیں۔ آج مسلمان
اللہ کا، اسلام کا، قرآن کا، رسول کا سب سے بڑا مجرم ہے آج کا مسلمان۔ 8.5 ارب آبادی ہے، ان کو کون دعوت پیش کرے گا؟ دیکھیں، دعوت ہوتی ہے عملی طور پہ، عمل سے تبلیغ ہوتی ہے، عمل سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے عمل کر کے ایک نمونہ پیش کیا لوگوں کو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، میں نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے ایک اپنے عمل کا ایک نمونہ پیش کرو، اور تمہارے لیے رسول کی ذات نمونہ ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے کیا شہادت پیش کی ہے؟ میں تو یہی کہ بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ میں یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں اور اللہ کی طرف رجوع کے لیے تیار ہو جائیں، ورنہ تو قرآن آپ پڑھتے جائیں، کوئی اثر تو نہیں ہوگا۔ یعنی میرا سارا قرآن یوٹیوب پہ موجود ہے، کوئی اثر تو نہیں ہو رہا اس کا، لوگ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں، میرے درس پڑھے ہوئے ان کے سامعین کی تعداد نہیں ہے۔ قرآن، حدیث یہ وائرل نہیں ہوتا، فحاشی، گانے، فنی کلپ یہ وائرل ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو چیزیں وائرل ہوتی ہیں، کس میں؟ ہم مسلمانوں میں، یہی ڈانس اور فحاشی اور یہ تماشے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، قرآن کو سننا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے۔ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، 256 تعداد ہے ایک گروپ کی واٹس ایپ کے، آج کل جو قانون ہے، تو وہ بھر جاتے ہیں، چند 2 ہفتوں بعد دیکھتے ہیں تو وہ 256 میں سے 220 رہ جاتے ہیں، اور 1 مہینے بعد 20 اور کم ہو جاتے ہیں، پھر اور کم ہو جاتے ہیں۔ لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ہمارے یعنی ہم تو قرآن کی بات کر رہے ہیں، ہم تو اسلام کی، اللہ کا پیغام ہے، یہ تو جنت کی کنجی ہے، یہ تو کامیابی کی کنجی ہے قرآن۔ اگر آپ اس کو قبول کر لیتے ہیں، یہ تو سراپا برکت ہے۔ مبارکن انزلناہ، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ بہرحال میں کافر کی بات کر رہا تھا، آپ سمجھیں۔ دیکھیں، میں اگر یہ جو میں آیات پڑھ رہا ہوں نا، 4 نمبر سے 6 نمبر تک، اس میں کفرو کا لفظ ہے 4 نمبر میں، پھر دوسرے جو 5 نمبر آیت ہے کذبت، رسولوں کی تکذیب کا وہ ہے، اور جو 5 نمبر آیت ہے، اور 6 نمبر آیت پھر وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ تینوں آیات میں، ایک آیت میں تکذیب کا ذکر ہے، 2 آیت میں انکار کا ذکر ہے۔ یہ کون ہیں تکذیب رسل کرنے والے، انکار کرنے والے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں، خوش فہمی اگر آپ کو لگی بھی ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو ایک خوش فہمی ہے، بلکہ غلط فہمی ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ اور میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، محض زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارا تو یقین ہے اللہ پہ، ہمارا تو یوم آخرت پر یقین ہے۔ اللہ کیا فتویٰ فرما رہا ہے؟ یہ مومن نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو، ایمان والوں کو، لیکن دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اپنے آپ کو، ان کو پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔
دیکھیں ما یشعرون کے الفاظ ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، ہماری روش مشرکانہ، ہماری روش کافرانہ، ہماری روش منافقانہ. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے، میں آپ پر کوئی الزام تراشی نہیں کر رہا. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہو سکتا ہے کل میری باتوں سے طیش میں آ کے کوئی مجھے گولی مار دے، ہو سکتا ہے کہ یار یہ تو اس نے تو ہمیں، یہ تو کافر ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے. مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں. میں نے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے. قتل کے علاوہ تو آپ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جان ہے وہ تو اللہ لے گا، تو وہ تو اللہ کی جان ہے، آپ نہیں لے سکتے اگر اللہ نہ چاہے. لیکن میں آپ سے ویسی بات کروں، دیکھیں یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں. روش کافرانہ ہے، ہماری روش مشرکانہ ہے اور منافقانہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو یعنی آپ کی سمجھ میں نہ آئے، ایسی باتیں نہیں ہیں. میں نے اب سورہ ابراہیم کی آیت سنا رہا ہوں، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ. بس اسی کو پیمانہ بنا کے اپنے عمل کو دیکھ لیں. آپ کو کیا چیز محبوب ہے؟ ہمیں تو ذاتی مفادات محبوب ہیں. آپ کے پاس جو دولت جمع ہے، جو آپ کے ایسٹس ہیں، جو بھی ہے آپ کے پاس، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا گھر، اور یہ میری کوٹھیاں، اور یہ محلات، اور یہ پلازے، یہ محبوب ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے اچھے طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں ایک آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں یہاں پہ، بہت ضروری میں سمجھتا ہوں. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و ازواجکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اگر تمہارے والدین، آبا، اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری جوڑے، اور تمہارے رشتہ دار، اور جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے، اور جو تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور جن گھروں میں رہتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے، تو اب انتظار کرو عذاب کا. کہ قرآن ہے، لفظی ترجمہ ہے، تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں یہ سب چیزیں پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے. ہم تو اللہ کے راستے میں ہے ہی نہیں، تو کوشش کیا کریں گے؟ اللہ تو ہماری منزل ہے نہیں، تو اس کو محبوب کیا رکھیں گے آپ؟ اللہ ہمارا محبوب نہیں ہے، ہمیں محبوب دنیا ہے، دنیاوی مفادات. بات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں میں قرآن پیش کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی ادھر ادھر سے میں تفسیر نہیں لا رہا، نہ اپنی کوئی رائے پیش کر رہا ہوں، قرآن کا لفظی ترجمہ. ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اور جو تم نے مال جمع کی، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں. دیکھیں میں تو اس وقت آپ کے سامنے نہیں، مجھے نہیں معلوم کون میری بات سن رہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استفت قلبک ولو افتاک المفتیون، اپنے دل سے پوچھو اگرچہ مفتی تمہیں فتویٰ دے. تو ہمارا تو یعنی مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت زیادہ مسئلہ ہے. ہم لوگ دنیا دار ہیں، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں. ہمارا مرنا جینا جو ہے وہ ظاہر کے لیے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ دیکھیں
اپنے آپ پر خود فتویٰ لگائیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. میں آپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ آپ میرا بوجھ اٹھائیں گے. اپنی قبر میں آپ کے اعمال، آپ اپنا نظریہ اور عمل ساتھ لے کے جائیں گے. ہمارا نظریہ اور ہمارا عمل تو دنیا کے بارے میں ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی. لم یرد الا الحیات الدنیا. آج ہمارا عمل، یعنی ہمارا عمل کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، بس دنیا چاہیے. بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ خود دنیا کے طلبگار ہیں، پھر اپنے بچوں کو بھی دنیا کے راستے پر لگاتے ہیں اور دنیا ہی کی سوچ ان کو دیتے ہیں. آپ اپنی طرح ان کو بھی، ان کی روش بھی کافرانہ اور مشرکانہ بنا دیتے ہیں. وہ بھی اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے. دیکھیں آپ کی زندگی میں آپ کا بیٹا آپ کے سامنے آپ کو جواب دیتا ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتا، آپ سے بدتمیزی سے پیش آتا ہے آپ کی زندگی میں. تو یہ آپ کی تربیت ہے. تو دیکھیں اپنے اوپر رحم کریں. اور دنیا، دیکھیں ہم نے جانا ہے آخرت کی طرف. ہمارا یعنی ہم موت ہمارے یعنی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اپنے وقت کی طرف ہم دوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں. زندگی گزار رہے ہیں. ہو سکتا ہے میرے سامعین میں مجھ سے زیادہ بوڑھے لوگ ہوں. اگر جوان بھی ہوں تو جوانی گزر جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. یہی دنیا کا رونا روتے آپ کی زندگی گزر جائے گی. محسوس کریں نا اس بات کو. دیکھیں میں آپ کا دشمن نہیں، خیر خواہ ہوں. اور دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی کمزوریوں سے آگاہ کرے، غلطیوں سے آگاہ کرے اور آپ کو نقصان سے بچائے. یہ دوست ہوتا ہے. تو آپ کا میں دشمن نہیں بلکہ دوست ہوں. دشمن ہمارا شیطان ہے. وہ ہمیں لارے لپے دیتا ہے، تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم تو امت مسلمہ میں ہو، تمہاری شفاعت تو یقینی ہے اور اللہ بخشے گا تمہیں، کیونکہ تم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہو، کیونکہ تم 5 وقت کے نمازی ہو، کیوں تم روزے رکھ رہے ہو. کیا ہوا کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے؟ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں. کیا ہوا کہ تم من چاہی زندگی گزار رہے ہو؟ کوئی بات نہیں. کوئی اللہ سے انکار، اللہ کی ذات کا تو تم نے انکار نہیں کیا ہے. یہ ہمیں شیطانی وسوسہ ہے نا. دیکھو اللہ کو تو تم مانتے ہو نا، تو اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. یہ شیطانی وسوسے. اللہ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے، وہ بخش دے گا تمہیں. کیوں کہ تم امتی ہو. امتی ہوں میں، امتی ہوں، جھوم جھوم کے کہتے رہو. وہ ایک بہت نازک صورتحال ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں. ہماری روش کافرانہ، مشرکانہ، منافقانہ. اپنے اوپر خواب دیکھیں. اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں صاحب ایمان ہوں تو پھر آپ کو صاحب تقویٰ ہونا چاہیے. آپ کا ایمان کا دعویٰ ہے تو آپ کا عمل صالح ہونا چاہیے. آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا چاہیے، جو کہ نہیں جھکا، نہ جھکانا چاہتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وہمت کل امت برسولہم
لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ خدا کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بیہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔